بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست یہ بیان چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر بیت اللہ۔ فرمایا کہ یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد تو بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر تو تعمیر فرما رہے ہیں، جو کوئی بہت بڑا عظیم و شان کام ہے۔ لیکن یہ مسجد کی تعمیر در حقیقت ایک علامت ہے۔ مسجد کی تعمیر بذات خود مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے بعد اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنا لیا جائے۔ جب تک یہ نہ ہوگا تو محض تعمیری مسجد تنہا کافی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنا تابع فرمان اس طرح بنا لیجئے کہ اپنی زندگی کا ہر کام آپ کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ یہ ہے مسلمین کے معنی، اور اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر وہ مسجد اس شعر کا مصداق بن جائے گی، جس کا ترجمہ ہے: مسجد تو بڑی عالیشان تعمیر ہو گئی، لیکن اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں، اور خدا نہ کرے اور وہ کیفیت ہو جائے جو حضور پاک علیہ السلام نے آخری زمانے کی مساجد کے بارے میں فرمایا کہ عامرۃ وہی خراب، کہ مسجد باہر سے بڑی اچھی، شاندار، بڑی مزین، بڑی آراستہ ہوں گی، لیکن اندر سے ویران ہوں گی، اس کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا موجود نہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے فرمایا اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے، ساتھ ساتھ اپنا تابع فرمان بنا دیجئے۔ بعض مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لی اور 5 وقت حاضری دے دی، روزہ رکھ لیا اور زکوٰۃ ادا کر دی، عبادات انجام دے لی، بس ہو گئے مسلمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، یہ سب بھی دین کا حصہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اسی کو سب کچھ سمجھ کر باقی چیزوں کو نظر انداز کر دو۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ جب تک مسجد میں ہیں تو مسلمان ہیں، نمازی بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، عبادت بھی انجام دی جا رہی ہے، لیکن جب بازار میں پہنچے تو وہاں سارے معاملات اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہے ہیں۔ دفتروں میں پہنچے تو وہاں مسلمان نہیں، حکومت کے ایوانوں میں پہنچے تو وہاں مسلمان نہیں، بس دین نام رکھ لیا عبادتوں کے انجام دینے کا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یاد رکھو دین در حقیقت 5 شعبوں کا مجموعہ ہے۔ عقائد کی درستی جسے ایمانیات کہتے ہیں، اس کے بعد عبادات، اس کے بعد ہے معاملات، اس کے بعد ہے معاشرت، اس کے بعد ہے اخلاقیات۔ ان سب کے مجموعی سے اسلام بنتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہ مسجد میں تو مسلمان ہیں، گھر میں جا کر کافر ہو گئے، معاذ اللہ۔ مسلمان وہ ہے جو پورا کا پورا مسلمان ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ بس مسجد میں چلے گئے اور عبادات بھی کر لیں مگر معاملات خراب، معاشرت خراب، اخلاق خراب۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ مسجد کے حقوق میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس کو مسجد میں جا کر سجدہ کر رہے ہو، یعنی جس اللہ کے لیے مسجد میں جا کر سجدہ کر رہے ہو، بازار میں بھی جا کر اس اللہ کے حکم کی اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھی اور بازار میں جا کر رشوت دے دی یا رشوت لے لی۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد سود کا لیا، بلکہ اخلاق و معاشرت کو بھی شریعت کے مطابق بنا لو۔ ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اس بات سے بھری ہوئی ہیں کہ جس طرح عبادت ضروری ہے، اسی طرح معاشرت درست کرنا بھی ضروری ہے، اخلاق درست کرنا بھی ضروری ہے، اور معاملات درست کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کی دنیا اس بات کو فراموش کر بیٹھی ہے، اور دین صرف نماز روزے کا نام رکھ لیا ہے۔ یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ،
اے اللہ ہماری آنے والی نسل کو بھی مسلمان بنا دیجیے، اس کو بھی اپنے تابع فرمان بنائیے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ایک مسلمان کا کام صرف خود مسلمان بن کر ختم نہیں ہوتا، اس کے فرائض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خود تو نماز کے پابند، صف اول کے پابند، تلاوت قرآن کے پابند، لیکن ان کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اولاد کہاں جا رہی ہے۔ اولاد تیزی سے الحاد کے راستے پر، بے دینی کے راستے پر، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے راستے پر، جہنم کے راستے پر جا رہی ہے، لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ ان کو کس طرح بچایا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ مسلمان کے لیے صرف اپنی اصلاح کر لینا کافی نہیں، بلکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ جس طرح خود مسلمان بننا فرض، اسی طرح آنے والی نسل کو بھی مسلمان بنانا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا بھی فرض ہے۔ آگے فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ نہیں فرمایا کہ اس عمل پر مجھے ثواب عطا فرما، اس لیے کہ میرا یہ عمل ثواب کے لائق تو کیا ہوتا، بلکہ خطرہ یہ کہ میرے اس عمل میں کس قسم کی کوتاہیاں شامل نہ ہو گئی ہوں جس کی وجہ سے یہ عمل غارت ہو جائے۔ اے اللہ اگر ایسی کوتاہیاں ہوئی ہوں تو ہماری توبہ قبول فرما۔ یہ بھی عمل کی توفیق کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرے اور پھر استغفار کرے کہ اے اللہ اس عمل میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یہ کام ہے مومن کا۔ آگے تھوڑی سی تفصیل اور ہے تو دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔